بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کے اندر پچھلے چند اسباق سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق پڑھا۔ آج کا سبق ہمارا شروع ہوتا ہے ہجرت کے 10ویں سال یعنی حجۃ الوداع سے۔ ہجرت کے 10ویں سال ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری شروع کر دی۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد 25 ذی القعدہ بروز ہفتہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ کیونکہ حج فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو حج کی تعلیم دی۔ نیز اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ، مینا، عرفات میں کئی خطبات بھی دیے، جن میں سب سے اہم اور مشہور خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ بروز جمعرات کو 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں ارشاد فرمایا۔ اس سفر میں صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ 90,000 تھی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000۔ اسی طرح 1,44,000 کا قول بھی موجود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حج کو بھی حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال سفر المظفر کے اخیر ہفتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں مدفون لوگوں کے لیے دعا اور استغفار کیا، اور وہاں سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سخت درد اور بخار شروع ہو گیا۔ اس دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی باری باری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے رہے۔ جب بیماری میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انتقال تک تقریباً 1 ہفتہ وہیں قیام رہا۔ رفتہ رفتہ درد اور بخار میں اس قدر اضافہ ہوتا چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد جانا بھی دشوار ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور انہوں نے 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں۔ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر فضول گوئی سے بچنے، مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے، وقت پر نماز پڑھنے، ماتحتوں اور غلاموں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے اور کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کا حکم دیا۔ مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن تک بیمار رہے۔ بالآخر اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کے دن انتقال فرما گئے۔ پیر کا دن اسی سلسلے میں بات چیت کرتے ہوئے گزر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ کون بنے گا۔ چنانچہ مختصر گفتگو کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کپڑے اتارے ہوئے اسی طرح غسل دیا گیا کہ کپڑے کے اوپر سے پانی بہا دیا گیا اور غسل کے بعد وہ کپڑا اتار لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں حضرت علی، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صالح رضی اللہ عنہم اجمعین شریک تھے۔ غسل سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئی کے بنے ہوئے 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ غسل اور کفن سے فراغت کے بعد حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اسی جگہ لحد یعنی بغلی قبر کھودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب رکھ دیا گیا۔ منگل کے روز جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجہیز و تکفین کے بعد فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح پڑھی گئی کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حجرہ اقدس میں آتے اور سلام عقیدت پیش کر کے چلے جاتے۔ 30,000 صحابہ کرام اور 30,000 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ یعنی درود و سلام سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح قول کے مطابق بدھ کی رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں صحیح قول کے مطابق حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے 2 بیٹے اترے تھے۔ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی۔ تاریخ وفات کے متعلق مشہور قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 عیسوی پیر کے دن زوال کے وقت 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔